شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل کی النوع الثانی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے 39 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 40۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے فَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ الْأُولَى، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پس پہلی با کو ساکن کر دیا گیا۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ حبوبات تھا بضم العین، تو پہلی والی با کو جو ہے نا وہ ساکن کر دیا گیا۔ پھر اگلی عبارت میں بتایا جائے گا کہ باقاعدہ طور پہ کس طرح سے یہ بن گیا، لیکن یہاں پہ اگر آپ حبوبہ کو دیکھ کر پہلی والی با کو ساکن کریں تو یہ بن جائے گا حب با، ہے نا، اس طرح سے بن جائے گا۔ اگر ہا کے اوپر پیش پڑے تو حب با بن جائے گا۔ تو المختصر یہ والی عبارت ہم لوگ حل کر لیتے ہیں۔ اسکنت، یہ جو ہے نا فا تو پہلے آپ پیچھے سے تعلق ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں حرف عطف۔ پھر اسکنت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مثبت مجہول۔ اب مجہول ہے تو اس کا مطلب اس کا نائب الفاعل ہم لوگ تلاش کریں گے، تو آگے چلے تو ہمیں ملا الباء، ٹھیک ہے نا۔ الباء کو آپ بنا دیں موصوف، اور الاولا صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے الباء موصوف اس کا فاعل۔ پھر الاولا اس میں تبدیل ہے نا، الاولا اس میں تبدیل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے الباء موصوف اس کا فاعل۔ پھر اس میں تبدیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الباء موصوف کی صفت۔ پھر الباء موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ اسکنت فعل کا بن جائے گا نائب الفاعل۔ پھر اسکنت فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور اگر فا کو ہم لوگ عطف مان رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ بھی کہہ دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے النوع الثانی عشر کا پارٹ نمبر 40 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔